السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک نہایت اہم اور نازک مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر تبلیغی ماحول میں کثرت سے سننے میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے: کیا گشت کرنے سے عذاب قبر ہٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ بڑے اعتماد سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی گشت کرتا ہے، تبلیغ میں نکلتا ہے، تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ آئیے اس بات کو قرآن و حدیث اور اکابر امت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر ایک برحق حقیقت ہے جس پر قرآن و حدیث دونوں شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عذاب قبر کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا: یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ لوگوں کی نظر میں ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عذاب قبر اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صرف کسی ایک عمل کو پکڑ لینا کافی نہیں۔ کیا صرف گشت کرنے سے عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے؟ یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے کا ہے۔ نہ قرآن میں، نہ صحیح حدیث میں، اور نہ ہی اکابر علماء کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ صرف گشت کرنے سے عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نماز، روزہ، حقوق العباد، حرام سے بچنا، ان سب کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ گشت کی اصل حیثیت کیا ہے؟ گشت بذات خود ایک دعوتی عمل ہے، نیکی کی ترغیب کا ذریعہ ہے، دین کی یاد دہانی کا سبب ہے۔ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ گشت فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ ایک مستحب دعوتی ذریعہ ہے۔ عذاب قبر سے نجات کن چیزوں سے ملتی؟ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر وہ اعمال بتائے ہیں جن سے عذاب قبر سے بچاؤ ہوتا ہے: ایمان اور توحید، 5 وقت کی نماز، گناہوں سے توبہ، حقوق العباد کی ادائیگی، سورۃ الملک کی تلاوت۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ پیشاب، غیبت، چغلی سے بچنا، صدقہ و امانت، والدین کی خدمت، یہ سب چیزیں واضح دلائل سے ثابت ہیں۔ اکابر علماء کیا فرماتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند اور دیگر معتبر اداروں کے فتاویٰ کا خلاصہ یہ ہے: تبلیغ کا کام باعث اجر ہے، مگر اس کو نجات کی گارنٹی سمجھ لینا درست نہیں۔ کوئی بھی عمل شریعت کے باقی احکام کا بدل نہیں بن سکتا۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے: ہم نے ذرائع کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو بھلا دیا۔ مقصد اللہ کی رضا، مکمل دین پر عمل، ذریعہ گشت، بیان، اجتماع، نصیحت۔ اگر کوئی گشت کرتا ہے تو نیت درست کرے، نماز، اخلاق اور معاملات درست کرے، گناہوں سے بچے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب نجات یقینی ہو گئی، اور جو گشت نہیں کرتا اس پر فوراً عذاب کا فتویٰ لگانا یا اسے گمراہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اختتامی بات: عزیزو، عذاب قبر سے نجات صرف ایک عمل سے نہیں
بلکہ پورے دین پر چلنے سے ملتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ، اخلاص اور اعتدال والا دین نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔